الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ محمد وآلہ لعن اللہ علی اعدائہ مجمعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدون لقاف النوائب قلو ہمین وغمین سہن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الرحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اس پروردگار عالم نے جس نے رب کائنات کو بنایا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے آفتاب و مہدا کی قندیلیں روشن کی، جس نے پھولوں کو خوشبو عطا کی، جس نے دریا کو روانی عطا کی، جس نے کلیوں کو چٹکنا سکھایا، جس نے چڑیوں کو چہکنا سکھایا، وہ رب کائنات اپنی کتاب میں، کون سی کتاب؟ جو پاک و پاکیزہ کتاب ہے، جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے جاتی ہے، جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر حق کی جانب لے جاتی ہے، جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اس کتاب میں پروردگار عالم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگوں دیکھو جو میں نے یہ کتاب نازل کی ہے اس میں شک و شبہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے اس میں ابد سے لے کر قیامت تک کا سارا ذکر محفوظ کر دیا۔ جی سارا ذکر کب سے کب تک کا؟ جب میں نے دنیا خلق نہ کی تھی تب سے لے کر کب تک کا؟ قیامت تک کا، قیامت تک کا۔ اور اس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے قرآن میں شک کیا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ اس لیے کبھی اس میں شک نہ کرنا، میں نے جو اس میں لکھ دیا، جو حکم دے دیا، اگر اس پر چلو گے تو ہمیشہ حق پر رہو گے۔ اگر اس سے ذرا سا علیحدہ ہوئے، تم نے اس میں شک کیا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اگر تم نے اس میں ذرا سا بھی شک کیا تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا گمراہی کیا ہے؟ آج لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، صلوات پڑھ لو محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک اور بابا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آل محمد۔ گمراہی اگر معلوم کیا جائے لوگوں سے گمراہی ہے کیا کہیں گے؟
صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے ابلیس بھی کہیں نہ کہیں جا کر حملہ کرتا ضرور ہے. جہاں پر رحمت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں ضرور داخل ہوتا ہے نا. جہاں پر بھی رحمت کا, کیونکہ بہکانا اس کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیونکہ اس نے جب پروردگار عالم نے کہا تھا نا میری بارگاہ سے باہر نکل جا, تو نے میرے حکم کو نہیں مانا, تو اس نے کیا کہا کہ پروردگار عالم میں لوگوں کو بہکاؤں گا, لوگوں کو بہکاؤں گا, ان کو گمراہ کروں گا. لیکن اللہ نے کیا کہا جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کو تو بہکا نہیں سکتا. تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے, عبادت. داخل ہونا چاہتا ہے, آپ کے پاس تو نہیں جا سکا, میرے پاس آ گیا. شاید کچھ دیر کے لیے رکاوٹ بن جاؤں گا, لیکن جہاں پر علی والے ہوتے ہیں وہاں رکاوٹ ہوتی ہی نہیں. جہاں پر علی والے ہوں وہاں پر رکاوٹ کیسی؟ نام علی لو, مشکل آسان ہو جائے گی. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پروردگار عالم کیا کر رہا ہے, کبھی گمراہ نہ ہونا. گمراہی کیا ہے؟ آج کا انسان, آج کا مسلمان گمراہی سمجھتا کس کو؟ صاحب بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا وہ گمراہ ہو گیا, چچا بھتیجے میں جھگڑا صاحب گمراہ ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے حرام کمائی اگر اس کے پاس ہے کہا دیکھو یہ گمراہ ہو گیا. ذریعہ آپ جانتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں. اچھا یہ سب کیا ہے, لوگ اسے گمراہی مانتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ گمراہی نہیں خطا ہے, یہ غلطی ہے. گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ لوگ آ کر آپ سے کہیں تعزیہ نہ اٹھانا, یہ ہے گمراہی. علم نہ اٹھانا, یہ ہے گمراہی. حسین کو نہ ماننا, یہ ہے گمراہی. حسین کے نام پر لوگوں کو پانی نہ پلانا, یہ ہے گمراہی. پروردگار عالم اسی گمراہی سے بچا رہا ہے. دیکھو جو میں نے اس میں لکھا, کیا لکھا کہ میں نے 1,24,000 لیا تذکرہ ہے نا, اتنا 1,24,000. لیکن مجھے یقین سے بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کے نام موجود ہیں؟ نہیں. کتنے ملتے ہیں؟ 40 سے 45 میں, جس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا؟ جناب موسیٰ کا. جناب موسیٰ کون موسیٰ؟ وہی موسیٰ. صلوات پڑھ رہا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جسے پروردگار عالم نے معجزہ, معجزہ کون سا؟ آسان. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ, اولو العزم پیغمبر ہے, معجزہ عطا ہوا آسان. یہی موسیٰ ان کا ذکر کلام پاک میں ہر جگہ پر. ان کے مقابلے پر ابلیس کا ساتھی بن کر کون آیا؟ فرعون, جس نے اپنی خدائی تسلیم کروانا چاہی. یعنی اس نے یہ چاہا کہ لوگ دولت کے دم پر, حکومت کے دم پر مجھے اللہ مان لیں, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں مانتے. اسی لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. میں کہوں پروردگار عالم اگر تو نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرنا ورنہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے, تو ذرا یہ تو بتا دے کہ یہ ہدایت کس کی کرے؟ ہدایت
کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للناس. ہدی للناس کا مطلب ہے کہ میں سارے مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، کسی ایک فرقے کے لیے نازل نہیں ہوا. اگر شیعہ یہ کہیں، اہل تشیع یہ کہے کہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، نہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہوا. اہل سنت بھائی یہ کہے، ہمارے برادر یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، تو نہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہوا. اگر اہل حدیث بھائی کہے کہ صرف ہمارے لیے نازل ہوا، تو اکیلے ان کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ہدی للناس، میں تمامی مسلمانوں کے لیے نازل ہوا. جی، کس کے لیے؟ تمامی مسلمانوں کے لیے میں نازل ہوا. اچھا، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہہ دیا ہدی للناس، میں تمامی مسلمانوں کے لیے نازل ہوا. لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. میں کس کے لیے نازل ہوا؟ میں کس کی ہدایت کروں گا؟ متقین بھی. ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ سارے مسلمانوں کے لیے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ متقین کے لیے میں نازل ہوا. میں ہدایت کس کی کروں گا؟ متقین کی کروں گا. عجیب مسئلہ ہے. ایک طرف تمام عالم کے لیے بات کر رہے ہیں پروردگار عالم نے کی، لیکن یہاں پر قید کر دیا کہ صرف متقین کی ہدایت ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم متقی ہے یا نہیں. متقی اور پرہیزگار جو ہوگا، قرآن اس کا ہدایت کرتا نظر آئے گا، ہدایت کرتا نظر آئے گا. تو اب بھائی متقین کو ڈھونڈنے نہیں ملتے. اگر ہم ڈھونڈنے جائیں، 5 وقت کے نمازی ملتے ہیں، کتنے انگلیوں پہ گن لیے جاتے ہیں. رمضان میں تو ماشاءاللہ مساجد چھلکتی ہیں. ادھر وقت ہوا، ادھر مسلمان بھائی مسجد کے اندر، جیسے ہی رمضان رخصت ہوئے مسلمان رخصت ہو گئے. کیوں؟ کیا پروردگار نے ایک ہی مہینہ دیا تھا کہ اس میں ہی عبادت کرنا، باقی 11 مہینے تمہارے لیے معاف؟ اچھا، آج صبح آ جائیے نماز فجر میں، کتنے پتہ لگا امام صاحب ہے اور 2-4 لوگ اور موجود. ظہر میں امام صاحب 2-3 لوگ، مغرب میں امام صاحب 2-3 لوگ. کیوں؟ باقی کو کیا ہو گیا؟ باقی کے لیے نماز معاف ہو گئی. اچھا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان. اب ہوا کیا صاحب؟ روزہ گھر میں عورتوں کو رکھوا دیا، بچوں کو رکھوا دیا. خود کیوں نہیں رکھے؟ کاروبار پہ جائیں گے صاحب، ہے نا، کاروبار پہ جائیں گے، اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے. مجھے قسم سے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کاروبار کرنا تو روزہ نہ رکھنا، بلکہ پروردگار عالم نے کہا وہ مجھے روزہ زیادہ پسند ہے جو تمہارے منہ میں ہو، اور اس کے بعد تم جو کما کے لاؤ گے وہ حق ہوگا، حلال ہوگا. حق ہوگا، حلال ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ اپنے نفس پہ قابو کیے ہو. کھانا سامنے موجود ہے لیکن کھا نہیں رہے. کیوں؟ نیت کر لی کہ آج میں روزے سے ہوں. یہی تو وجہ ہے، ورنہ کھانا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. پانی نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی روزے کی نیت کر لی ہے، اسی لیے تو پانی نہیں پی رہے. تو اب تو متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے. لیکن جیسے ہی رمضان گئے تو ان متقیوں کی ہدایت قرآن نہیں کرتا. کہا یہ تو صرف موقع سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، فہرست میں نام لکھوانے مسلمان ہیں. سلوات پڑھے لا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ صرف نام لکھوانے والے مسلمان. اللہ کہتا ہے نہیں، میں ان کی ہدایت ایسوں کی نہیں کرتا. میں رب ہوں، اس لیے ان کو رزق عطا کر رہا ہوں، بھلے ہی یہ اپنی بندگی بھول جائے. لیکن میں ان کا پالنے والا ہوں، میں ان کا خالق ہوں، اس لیے میں ان کو رزق عطا کروں گا، بھلے ہی یہ کتنی میری نافرمانی کریں. کیونکہ اللہ نے 15 سال کے لڑکے کو بالغ مانا اور اس پہ نماز فرض کر دیا. اچھا نماز چلیے بھائی 5 وقت پڑھنا ہے نا، روزہ 1 مہینے رکھنا ہے،
چہرے پر اللہ کا نور. کتنے لوگ روتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ یہ بھی فرض کر رکھا ہے کہ تمہاری داڑھی ہونا چاہیے. لیکن آج کتنے مسلمان رکھتے ہیں؟ وہ تو یہ کہیے بھلا ہو کہ اس وقت فیشن میں آ گئی ہے نا. ہر جو نوجوان رکھے بھی ہے، ڈیزائنیں بھی بنوا رہا ہے. ہر ڈیزائن کی داڑھی اس وقت مل رہی ہے مارکیٹ میں. دکان پہ جائے گا، فوٹو دکھائے گا اس طرح سے بنا دیجیے. لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی داڑھی کم سے کم اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ 40 قدم دور سے آپ کی داڑھی دکھائی پڑے. بھائی سامنے کی بات ہے. نماز کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، روزے میں آپ کو دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے، داڑھی میں تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ گھر میں بیوی نہیں رکھنے دیتے ہیں. مسلمان نعرہ کس کا لگائیں گے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. امتی کس کے؟ محمد کے. بات کس کی مانتے ہیں؟ ابلیس کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا مسلمان صرف زبان سے نعرہ لگاتا ہے، دل سے نہیں مانتا. اگر دل سے مانتے ہوتے تو پھر جو رسول بتا کے گئے ہمیں اس پہ چلنا چاہیے تھا، اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہی ہے گمراہی. اسی لیے تو قرآن نازل کیا گیا کہ قرآن تمہیں گمراہی سے نکالے گا، ظلمت سے نور کی طرف لائے گا. دیکھیں بھائی کتنی طرح سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. کچھ مستورات نے بربلا دیا، کچھ لوگوں نے. اس طرح سے حملے ہو رہے. آج جتنی بھی چیزیں ہیں، اے قرآن کون سی زبان میں آیا؟ عربی زبان. عربی ہم جانتے نہیں، اردو ہم جانتے نہیں. والدین نے کیا کیا؟ آج کے والدین کی بات کر رہا ہوں. قرآنوں نے تو بہت کہا کہ ہمارے بزرگ تھے قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. لیکن ہم مدرسے گئے ہی نہیں. مدرسے سے جیسے ہی پہنچے 9 2 11 ہم پڑھ نہیں سکے. لیکن جب اب ہمیں ہوش آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا تو اب ہم نے کیا کیا؟ صلوات علی محمد. اب ہم نے کیا کیا؟ بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا ہے نا. انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے محلے میں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، ہم کو اسی اسکول میں بھیجیں گے ہے نا. فلاں صاحب کے بھائی دیکھیے ادھر متوجہ رہے ورنہ بتائیے پھر استعمال کر دو. دروگا جی آئے ان سے کہیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آرام سے، کیونکہ مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد بات کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آج جب ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس استطاعت بھی ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پڑوسی کے بچے انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں گے. اچھا دوسرے نے دیکھا ان کے بچے انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں، ہم بھی بھیجیں گے. بہتر بات ہے ہر زبان بچے کو آنا چاہیے، لیکن جو دین چاہ رہا ہے وہ بھی تو آنا چاہیے. انگلش میڈیم میں تو ہم بھیجنے لگے، بچے کے لیے ٹیوشن ہم نے لگا دی. لیکن جب حافظ جی نے کہا کہ ہم قرآن پڑھائیں گے 500 روپے فیس لگے گی، تو ہم کہا حافظ جی اتنے کیسے؟ تم تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. یہی تو ہے آج سامنے کی حقیقت آپ کے بیان کر رہا ہوں، کچھ الگ سے نہیں بیان کر رہا. اب یہ نہ سوچا کہ حافظ جی بیچارے پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی ان کا تو ذریعہ یہی ہے نا. آج قاضی جی کو بلا کے لائے، چلیے قاضی جی نکاح پڑھا دیجیے.
قاضی جی بیچارے آ گئے. شادی کتنی؟ 10 لاکھ کی. جب قاضی جی نے نکاح پڑھا لیا, روپے کتنے دیے؟ 1000. کیا ہے؟ اچھا وہ چھوڑ کے مسجد میں امام رکھا, 5 وقت کی آپ کو عبادت کرا رہا ہے, اس کی تنخواہ کتنی؟ 3000 4000. اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنا گھر چلا سکتے ہیں 4000؟ نہیں. جو ہمیں دین دنیا میں بھی دے رہا ہے اور ہماری بخشش کا سامان بھی کر رہا ہے, اس کی تنخواہ 3000 روپے. کہاں سے پاؤ گے دین؟ ہے نا؟ حافظ قرآن پڑھانے آ رہا ہے, اگر اس نے مار دیا تو والدین اس کے اوپر سوار ہو گئے, تم نے ہمارے بچے کو مارا کیسے؟ مارا کیسے؟ یہ ہے آج کا مسلمان. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری ہدایت کروں گا اس کی متقین کی. تو پہلے ہم متقین تو بنے کہ متقین ہوتا کون ہے, پرہیزگار ہوتا کون ہے؟ آج مجھے تمامی مسلمان ملتے ہیں جو راستے میں کہیں بھی یہاں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے صاحب یہ مسلمان ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنی حاجت کو تمام نہ کرو. پانی بیٹھ کر پیو. کتنے مرتبہ میں؟ 3 مرتبہ میں. اسلام ہر چیز فائدے کی بتا رہا ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پانی کھڑے ہو کے نہ پیو؟ پانی کھڑے ہو کے نہ پیو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر پانی کھڑے ہو کر پیو گے تو گھٹنوں میں اتر آئے گا. جب گھٹنوں میں اتر آئے گا چلنے کو معذور ہو جاؤ گے. لیکن ہم سمجھتے کیا ہے؟ ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی کہ بس ہم نے گلاس اٹھایا اور پانی تمام کر لیا. تو سیکھو کہ آج ہے کیا, اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. ذرا سی سامنے کی باتیں ہیں, اگر ہم ان کو درست کر لیں, ہم اپنا معاشرہ درست کر لیں گے. اگر معاشرہ درست ہو جائے گا تو ہمارا شہر درست ہو جائے گا. جب شہر درست ہو جائے گا تو پھر ہمارا ضلع درست ہوگا. جب ضلع درست ہوگا تو پھر ہمارا صوبہ ہوگا. جب صوبہ ہوگا تو ہمارا دیش درست ہوگا. دیش بھی درست ہوگا. آج 5 کروڑ مسلمان ہے نا, پھر بھی آج ہم ڈر رہے ہیں. کیوں؟ حکومت ان کی ہے. ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ وہ تمہیں کوئی غضب پہنچا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر حق پر ہوتے, صراط مستقیم پہ ہوتے, تو وہ ہمیں ڈرا نہیں پا رہے ہوتے. ڈرا نہیں پا رہے ہوتے اگر ہم حق کے اوپر ہوتے. لیکن ہم نے تو آج والا اسلام سمجھا, یعنی محمد کو مانیں گے, محمد کی نہیں مانیں گے. جتنا اچھا لگے گا اسلام وہ تو لے لیں گے جو ہمارے فائدے کا ہوگا. لیکن جہاں پر ہمارا ذرا سا بھی کچھ لگتا ہوگا کہ نہیں, تو وہی ہم اسلام کو چھوڑ دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے تو وہ ہمیں بھی بتائیں گے کہ صحیح دین کیا ہے. یہ کوئی روش نہیں ہے جو آپ تعزیہ نکالتے ہو, عالم نکالتے ہو. یہ وراثت میں ملی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. صحیح جانیے, آج لوگ کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے, حج پہ جاتے ہیں لوگ, یوں ہی نہیں پہنچ جاتے. بہت قربانیاں دی گئی ہیں. آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے جب حکومت تھی عراق میں, تو وہاں پر روضہ حسین پر جانے کے لیے کہا جاتا تھا اگر 2 لوگ جا رہے ہیں کہ ایک کو قتل ہونا پڑے گا تب ایک جائے گا. لوگوں نے صلوات پڑھ اللہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگوں نے شہادت دی تب پہنچے روضہ حسین. ماں گود میں آغوش میں بچے کو لے کر گئی, سپاہی نے بچہ چھین لیا. پہلے اس کا گلے میں, سر اور تن میں جدائی کریں گے, اس کے بعد روضہ حسین میں جانے دیں گے.
ماں نے بچہ دے دیا خوشی خوشی، میں روزہ حسین پہ جاؤں گی، بچہ حسین پہ جا کے ساتھ۔ کتنی قربانیاں ہیں اس اسلام کے لیے، تب آج ہم یہ علم برآمد کر پا رہے ہیں، تازی برآمد کر پا رہے ہیں۔ لیکن آج کے نوجوان نے کیا سمجھ لیا؟ یہ تو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، جب آپ یہ فرش ازاں بچھاتے ہو، یہ حسین کے غم منانے کے لیے جو چادر بچھاتے ہو، اسے فرش ازاں کہا جاتا ہے، یعنی غم منانے کا بستر، ازاں کا بستر۔ اس کے اوپر محمد عربی بھی آتے ہیں، اس کے اوپر جناب فاطمہ بھی آتے ہیں، اس کے اوپر سید سجاد بھی آتے ہیں، اس کے اوپر تمامی انبیاء، اس کے اوپر تمام ملائکہ۔ اب کیا سمجھ رہے ہو اس فرش ازاں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر آؤ تو پاک ہو کر آؤ، وضو کر کے آؤ، کیونکہ یہاں پر سارے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، یہاں پر انبیاء موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ شہزادی موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ رسول خدا موجود ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بھائی کے برابر میں بیٹھے ہوں گے۔ ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ بصیرت ہماری نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، لیکن یہ ملتا ہے کہ جب بھی جہاں جہاں بھی دنیا میں فرش ازاں بچھائی جاتی ہے، محمد عربی تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آ کر کہ میرے حسین کے غم میں کون کون شریک ہے، کون کون، کیونکہ حسین صرف ایک قوم کے لیے جان نہیں دی، صرف شیعوں کے لیے جان دے دی، کیا حسین نے؟ حسین نے انسانیت کے لیے جان دی، انسانیت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ بھائی ایک کمسنی کی عالم میں کوئی وعدہ کر دے کوئی بچہ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کر اس کو پورا کرے۔ جب حسین نے نانا سے وعدہ کیا تو بہت کمسنی کا عالم تھا حسین کا، بہت چھوٹے سے تھے حسین، لیکن نانا سے وعدہ کر دیا تو اس کو نبھانے کے لیے کربلا آ گیا۔ اگر حسین کربلا نہ آتے تو کیا ہوتا؟ محمد عربی کے بعد آپ لوگ سنتے رہتے ہو کہ اسلام کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جمعے کی نماز بدھ کو ادا کرا دی گئی تھی۔ جی یہ حالت تھی اسلام کی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا رسول خدا کو آنکھیں بند کیے ہوئے، اسلام کہاں پہنچ گیا تھا کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی تھی۔ وہی اسلام بچانے کے لیے حسین کا نام، اسی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ جو آج آپ کے پاس قرآن ہے یہ حسین کی بدولت ہے، آج جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہو وہ حسین کی بدولت ہے، آج جو آپ روزہ رکھتے ہو یہ حسین کی بدولت ہے۔ حسین نے بچپن میں جو نانا سے وعدہ کیا، حسین نے کہا توسن نانا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب جب اسلام کو ضرورت ہوگی میں اپنا خون دے دوں گا، اپنا خون۔ اگر اسلام کو جوان خون چاہیے تو میرا بیٹا علی اکبر موجود رہے گا، اگر اسلام کو ضعیف خون کی ضرورت ہے تو میرا دوست حبیب ابن مظاہر ہوگا، اگر اسلام کو میرے برابر کے میرے بازو کا اگر خون چاہیے تو میرا بھائی جناب عباس موجود ہوگا، اگر حسین کو کسی بچے کا ششماہے کا دودھ چاہیے تو میری گود کا بالا علی اصغر ہوگا۔ حسین کوئی لشکر لے کر کربلا کے میدان میں نہیں آئے، اگر لشکر لے کر آئے ہوتے، بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ حسین کے یہ 72 سپاہی کافی تھے ان 9 لاکھ کے، اور یہ 72 چھوڑیے، اگر صرف ایک غازی حضرت ابوالفضل عباس کو اجازت مل جاتی، بتاؤ عباس کیا تھے؟ جنگ صفین جنہوں نے سنی ہو، جنگ صفین میں حضرت علی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ مد مقابل نہیں ہیں، یعنی جنگ میں آپ تلوار نہیں چلائیں گے۔ علی نے کہا بے شک میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جنگ میں تلوار نہیں چلاؤں گا۔ صفین کے میدان میں دونوں جانب کی فوج اکٹھا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کیا کیا، اپنے بیٹے
قمر بنی ہاشم حضرت عباس کو بلایا. بلانے کے بعد اپنے سر کا عمامہ عباس کے سر پہ رکھا, اپنی ذوالفقار عباس کے لگائی اور چہرے پر نقاب ڈال دی. چہرے پر نقاب ڈال دی. عباس کو اجازت دے دی, عباس جاؤ. اور جب اب جناب عباس پہنچے ہیں میدان میں تو ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی تھی, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. جس کا سر کٹتا تھا علی آ گئے, جس کا سر کٹا علی آ گئے. عباس جدھر سے گزر جاتے تھے سوار تھوڑی دور آگے بڑھتا تھا, اس کے بعد سر نیچے گرا کرتا تھا. یعنی عباس کی تلوار ایسی تھی کہ کٹنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب سر اور تن میں جدائی ہو گئی. جب چاروں طرف سے یہ صدا آئی کہ علی نے منع کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ میں جنگ میں نہیں آؤں گا, تو یہ علی کیسے جنگ میں آ گئے؟ بس علی نے آواز دی, اے میرے شیر اپنے رہوار کو روک لے. عباس نے رہوار کی لگام کو کسا, رہوار کو روکا. روکنے کے بعد کہا کہ علی موجود نہیں ہے, یہ قمر بنی ہاشم ہے. بس عباس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی. لوگوں نے کبھی علی کو دیکھا, کبھی عباس کو دیکھا, کبھی علی کو دیکھا, کبھی عباس کو دیکھا. کہا یہ جنگ صفین میں دو دو علی نظر آ رہے ہیں. صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے عباس کی شجاعت اور یہ ہے علی کی شجاعت. اگر صرف عباس کو اجازت مل جاتی 9 لاکھ کا لشکر جب 2 محرم کو حسین والد زمین کربلا ہوئے, بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد اسے پوچھا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. کچھ درہم دے کر کربلا کی زمین حسین نے خریدی. خریدی کس کے نام؟ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کے. اس کے بعد بنی اسد کو واپس ہبے نامہ کیا جس میں 3 شرطیں حسین نے رکھی. 3 شرطوں کے ساتھ واپس ہبے نامہ بنی اسد کو ہوا. پہلی شرط یہ تھی کہ دیکھو میری شہادت کے بعد کوئی بھی میرا زائر میرے مزار پر زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا, 3 دن مہمان رکھنا. اور دوسری شرط یہ رکھی دیکھو جب ہم شہید کر دی جائیں تو ہمارے لاشوں کو غسل دے دینا, کفن دے دینا اور انہیں دفن کر دینا. اس کے اگلی شرط یہ رکھی کہ اگر حکومت کے خوف سے تم ہمیں دفن نہ کر سکو تو اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ ہمیں دفن کر دے, وہ ہمیں دفن کر دے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے جائے اور 3 مشت خاک ہمارے لاشوں پر ڈال. بس ان شرائط کے ساتھ حسین نے بنی اسد کے نام ہبے نامہ کیا اور اس کے بعد عباس کو آواز دی, اے غازی فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیجیے. خیام حسینی 2 محرم کو نصب ہوئے. 3 محرم کو شمر کا رسالہ کربلا پہنچا اور کربلا پہنچنے سے پہلے شمر کے رسالے نے یہ کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کربلا پہنچے. عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے. دیکھا لشکر آ رہا ہے. بس یہ لشکر پہنچا خیام حسینی کے قریب اور آنے والے نے آواز دی کہ فرات کے کنارے سے حسین کے خیموں کو ہٹا دیا جائے, ہٹا دیا جائے. بس یہ ملتا ہے کہ عباس جیسا شیر جس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا وہ کربلا میں موجود تھا. بس عباس نے کیا کیا, ایک کربلا پر ذوالفقار سے خط کھینچا اور کھینچنے کے بعد آواز دی کس میں ہمت ہے یا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو اس خط کو عبور کر جائے, یعنی اس خط کے پار آ جائے. بس خط کھینچنا تھا, عباس کا نام سے ذوالفقار کو نکالنا تھا. لشکر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا. یہ ہیبت تھی عباس کی. لیکن کیا کیا جائے, مرضی پروردگار کچھ اور تھی جس کے لیے حسین نے سر تسلیم خم کر, ورنہ آج کچھ اور ہی نظارہ ہوتا.
یہ مرضی پروردگار تھی، اسی لیے تو پروردگار کہہ رہا تھا میں ہدایت کروں گا متقین کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کے لیے آیا۔ کربلا کے میدان میں یہ متقین موجود تھے، کیا کہنے حسین کی۔ آج محرم کی 7 تاریخ، یہ جو تاریخیں ہیں 7، 8، 9 بہت قیامت کی تاریخ۔ میں نے فرق آباد کی مجالس میں کہا ہے کہ ہمارے بزرگ 7 محرم سے پان کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، پاندان بند کر دی جائے، مستورات سر میں تیل لگانا چھوڑ دیتے تھے، لوگ آنکھوں میں سرما لگانا بند کر دیتے، پاؤں سے چپل اتار دیتے تھے، چارپائی کو کھڑا کر دیتے تھے، زمین پر فرش بچھا کے اس پہ لیٹے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ تاثیر حسین میں کرتے تھے، غم حسین میں کرتے تھے، یہ تھی عزاداری۔ اور آج وہی محرم کے ساتھ ہیں، فرات پر پہرے بٹھا دیے۔ لوگوں کو دیکھنے میں یہ آیا کہ 7 تاریخ سے فرات پر پہرے ہیں، لیکن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ خیام حسینی میں 4 محرم سے پانی تمام ہو چکا تھا۔ حسین کے بچے اعلیٰ تش کے صدائے بڑے کر رہے تھے۔ 7 تاریخ جناب قاسم سے منسوخ کر دیا، یہ ایک شرط ادھورا، حسین کا بھتیجا جناب قاسم۔ آج مہندی چڑھائی جاتی ہے ہر رضا خانے میں، یہ جناب قاسم کے نام کی نہیں ہے۔ جب حسین روز عاشورہ صبح نمودار ہوئی، حسین نے شبیہ پیغمبر کو آواز دی، اے علی اکبر میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر پہنچے، حسین نے کہا بیٹا جاؤ منار اذان پر جاؤ، آج اذان تم کہو۔ کیا کہنے شبیہ پیغمبر کو؟ منارہ اذان پر پہنچے، اللہ اکبر کہا، سب نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، سب نے شہادت دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ سیدانیوں نے جھولی پھیلا کر دعا مانگی، اے بار الہ اس آواز کو قیامت تک یوں ہی قائم رکھیں۔ آج مساجد سے جو اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ کربلا میں حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اسی بات کا اعلان ہے کہ حسین سر کٹانے کے بعد بھی جیتا اور یزید سر کاٹنے کے بعد بھی ہار گیا۔ آج یہ جو ہم علم برآمد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جلوس ہے جو ہم نکال رہے ہیں، تو مجھے یقین سے بتائیے کہ جیتنے والوں کا جلوس نکالا جاتا ہے یا ہارنے والوں کا؟ سب ایک زبان لوٹ کر کہیں گے جیتنے والے کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ آج ہم تازیہ نکالتے ہیں تو بتاتے ہیں حسین کربلا میں جیتا ہے، آج ہم علم نکالتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حسین کربلا میں جیتا ہے۔ آج حسین نے مؤذن اذان بدلا، شبیہ پیغمبر کو منار اذان پر دیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے راہ خدا میں حسین نے اپنا ہدیہ پیش کرنا شروع کیا، کیونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا نانا تیرے اسلام کو میں زندہ رکھوں گا۔ آج وہ روز آ گیا جس روز حسین کو خون کی قربانیاں دینا تھی۔ اسلام کو آج خون چاہیے تھا، حسین ہر دل کا خون لے کر آئے تھے کربلا کے میدان میں۔ اب حسین کیا کو تنہا ہے، آواز دے رہے ہیں، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، لیکن اب کوئی نہیں تھا، جتنے تھے سب شہید ہو چکے۔ ناگاہ خیام حسینی سے رونوں کی صدا بلند، جیسے ہی شہزادیوں کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین خیام کے پاس آئے، آنے کے بعد آواز دی اما فضا ابھی حسین زندہ ہے،
ابھی حسین زندہ ہے، وہ حسین کا یہ سزا دینا تھا۔ رباب آگے بڑھی، رباب نے کہا اے والیوں وارث، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ وہ حسین نے جب یہ سنا تو کہا رباب لا اپنے ماجائے کو مجھے دے دے، ارے ان کی دشمنی حسین سے ہے، اس بچے نے تو ان کا کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اسے 2 بوند پانی پلا دے۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، اپنی ردا کا سایہ علی اصغر کے اوپر کیا، اپنی ردا علی اصغر پہ ڈالی۔ لشکر آدھا کی جانب بڑھے، حسین آگے بڑھ رہے ہیں، عمر ساتھ دیکھ رہا ہے۔ عمر ساتھ دیکھنے کے بعد کہتا ہے شاید حسین بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن حسین تھے ایک ٹیلے پر پہنچنے کے بعد آبا کا سایہ ہٹایا تو ہاں قرآن تو موجود نہیں تھا، لیکن ہاتھوں میں قرآن کا ایک پارا موجود تھا، تو حسین آواز دیتے ہیں اے لشکر آدھا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو 2 بوند پانی پلا دو۔ لیکن اب کوئی ہے جو آگے نہیں بڑھتا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے پھر آواز دی اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بدلے حسین پانی پینے گا، تو لو میں جلتی ہوئی ریت پر اس بچے کو لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کر پانی پلا دو۔ قسم خدا کی وہ روئی اتنی گرم تھی کہ اگر اس میں گیہوں کا دانہ ڈال دیا جائے تو بھون جائے۔ حسین نے اس جلتی ہوئی ریت پر اس 6 مہینے کے بچے کو لٹایا، لیکن ابھی بھی کوئی آگے نہ بڑھا کہ اس 6 مہینے کے بچے کو 2 بوند پانی دے دے۔ تو حسین نے چند لمحوں کے بعد اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ تو بچہ جو کرتا پہنے ہوئے تھا، اولاد والوں کا مجمع ہے، آپ لوگ بھی اولاد رکھتے ہیں، قسم سے بتائیے وہ کرتا جناب علی اصغر کی پیٹھ میں چپک گیا تھا۔ حسین نے دیکھا علی اصغر کی پیٹھ پر چھالے اللہ نے اللہ کہ 6 مہینے کا بچہ اور جلتی ہوئی بس حسین نے آواز دی اے علی اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ بس علی اصغر نے اپنی پتلی سی گردن اشقیاء کی جانب موڑنے کے بعد اپنی سوکھی ہوئی ننھی سی زبان نکالی، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ علی اصغر نے جو زبان پھیری اس میں کچھ اشقیاء میں کچھ اولاد والے بھی تھے، انہوں نے ٹوچیاں اٹھائی، نہر فرات کی جانب آگے۔ ارے حسین صحیح کو کہتے ہیں، اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ہم اس کو 2 بوند پانی پلا دے۔ بس عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ ہاں میرے لشکر اب درہم اور برہم ہو رہا ہے، اس نے آواز دی آئینہ حرملہ، اے حرملہ تو کدھر ہے، اے حرملہ تو کدھر ہے؟ آقا کلام الحسین، حسین کے کلام کو پتا کر دے۔ یہ ملتا ہے حرملہ 3 بھار کا تیر لے کر آیا، یہ تیر جو جنگلی جانوروں پر شکار کیا جاتا تھا وہ تیر تھا، تو اس نے چلے کمان پر چڑھایا۔ پسر سعد کہتا ہے حرملہ تیر کو روانہ کر دے، تیر کو روانہ کر دے۔ اب جیسے ہی چلے کمان کھینچتا ہے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پسر سعد کہتا ہے حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز تھا، یہ تیرے ہاتھوں میں لرزہ کیوں کر رہا ہے؟ بس حرملہ آواز دیتا ہے اے پسر سعد تو نہیں جانتا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، جب میں چاہتا ہوں تیر روانہ کر دوں محمد عربی آ جاتے ہیں، مجھے منع کرتے ہیں۔ اے حرملہ کیا غضب کر رہا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تیر بھارتا تیر ہے، کبھی جناب سیدہ آ جاتی ہے، کبھی علی آ جاتے ہیں۔ بس عمر سعد پسر سعد حکم دیتا ہے اے حرملہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تیر کو روانہ کر دے۔ غضب ہوا، حرملہ نے آنکھوں کو بند کیا، تیر کو روانہ کیا، اور یہ سنسناتا ہوا تیر جناب علی اصغر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ علی اصغر نے دیکھا علی اصغر آغوش میں ہے، لیکن پہچانتے ہیں امام
इमामत क्या होती है। अली असगर समझ गए कि ये तीर इमाम को गजब पहुंचाने के लिए आ रहा है। वो 6 महीने का बच्चा हुसैन की आगोश से हुक्का अपने गले पर, अपने हुल्कों पर उस तीर को लिया, लेकिन तीर का वजन इतना था कि जनाब अली असगर का गला छिला, इमाम के बाजू में बेबस हुआ। अली असगर के गले से चंद खून के निकले। हुसैन ने अपने हाथ पे लिए। अब हुसैन चाहते हैं कि इस खून को आसमान की जानिब फेंक दे। आसमान ने मना कर दिया, नहीं हुसैन, मैं इस खून को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस खून को मेरी जानिब मत फेंकना। हुसैन ने चाहा इस बच्चे के खून को जमीन की जानिब फेंक दे, जमीन ने भी इनकार कर दिया। हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर के खून को देखा, अपने चेहरे पर मना, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। और ये मिलता है कब हुसैन ने फिर से हवा का दामन जनाब अली असगर के ऊपर डाला। अब हुसैन क़याम हुसैनी की जानिब बढ़ रहे हैं, कभी कदम आगे बढ़ाते हैं, कभी पीछे हटाते हैं। यहाँ मिलता है, रावी ने लिखा है, हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ग़ज़ल पे क़ज़ाए तस्लीमन ले अमरे। मुझे नहीं पता हुसैन किस तरह से क़याम तक पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ रबाब अपने लाल को ले जा। इससे पहले के रबाब आती, 4 साल हुसैन की बच्ची सकीना खैमे से बाहर आई, ऐ बाबा भैया अली असगर को पानी पिलाना है। सकीना प्यासी रह गई। हुसैन ने क्या किया, अपना आबा का दामन हटाया। सकीना ने देखा, अरे वो नन्हा गधा 3 बार के तीर से चिदा। सकीना ने रुखसार पे तमाचे मारे, वाह हो परवरदिगार आलम, अरे कई 6 महीने के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, करबला के मैदान में जब भी कोई जवान जाता था या शहीद जाता था, एक मर्तबा शहीद होता था, एक मर्तबा। लेकिन जनाबे अली असगर ऐसा शहीद है, इसे करबला के मैदान में 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा शहीद किया गया। 2 मर्तबा, एक मर्तबा तो तीर से शोभा का निशाना बना, दूसरी मर्तबा जब हुसैन की शहादत हो चुकी, शोहदा के सर गिने जाने लगे, तो अब 71 सर मौजूद थे, 72 ना थे। 72 ना थे। इसरे साथ कहता है शहीद तो 72 हुए हैं, ये 71 सर कैसे? जाओ तलाश करो, कहीं 72वां सर मौजूद होगा। अब तलाश किया जा रहा है। नागांव से याद आया, हुसैन एक 6 महीने के बच्चे को लेकर आए थे। लगता है हुसैन ने उसे कहीं जमीने करबला में दफन कर दिया। बस अब लश्कर से कहा गया, जाओ हाथों में नेज़े ले लो और लेने के बाद जमीने करबला में गाड़ो। अगर हुसैन ने उस बच्चे को कहीं दफन किया है तो अभी लाशा बाहर आएगा। बस गजब हो गया। शहजादियां देख रही हैं, आवाज दे रही है, ऐ बाने इलाहा, इन्हें ये ना मालूम हो कि अली असगर की कब्र कहाँ पे है। हर जगह पर अशकिया नेज़ा मारते जाते हैं, निकालते जाते हैं। नागा एक अशकिया का नेज़ा एक बहुत मुलायम जमीन के अंदर गया। बस जमीन के अंदर जाना था, वो नेज़ा अली असगर के सीने में बेबस हुआ। अब जो नेज़ा बाहर आया तो अली असगर का वो नन्हा सा लाशा उस नेज़े में बेबस होकर बाहर आया। अभी तक जो भी शहीद था 1 मर्तबा शहीद, लेकिन ये 6 माह 2 मर्तबा शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। ऐ बारे इलाहा, तुझे वास्ता है इस फर्श अज़ा का, बानिया ने मजलिस के रिस्क में इजाफा था। ऐ परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है इस फर्श अज़ा का। जितने भी मोमिन और मोमिनात यहाँ पे मौजूद हैं या किसी वजह से यहाँ शामिल हाल ना हो सके, उन सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है इस फर्श अज़ा का।
جتنے بھی نوجوان اور بزرگ یہاں شبداری کرتے ہیں، یہاں علمداری کرتے ہیں، یہاں تعزیہ داری کرتے ہیں، ان سب کی طولانی حیات عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں انہیں جلد سے جلد روزگار فراہم کر۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن اور مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، جتنے بھی مومنین اور مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں جلد سے جلد حج و زیارت نصیب ہو۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، یوں علم یوں ہی برآمد ہوتا رہے، تعزیہ یوں ہی برآمد ہوتا رہے، جب بھی ہماری سانس نکلے تو ہمارے لبوں پر نام حسین ہو اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔